اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا سے جاتے ہوئے اگر اللہ ناراض ہے تو میرے رب کی قسم موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں، اس سے بدترین کوئی انجام نہیں، اور اس سے خوفناک کوئی خبر نہیں۔ جانا طے ہے، اپنی اپنی باری پر لوگ جا رہے ہیں۔ آنے کی ترتیب موجود ہے، جانے کی موجود نہیں۔ آنے میں بیٹا ہوتا ایک ترتیب، جاتے ہوئے کبھی اولاد پہلے چلی جاتی ہے، کبھی خامن پہلے جاتا ہے، کبھی بیوی پہلے جاتی ہے، کبھی بڑے پہلے جاتے ہیں، کبھی چھوٹے پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو جانے میں ترتیب کوئی نہیں، آنے میں ترتیب ہے۔ اور جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو مؤخر نہیں کرتے۔ صرف ایک ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوچھا گیا، باقی تو آدم سے لے کر آخر انسان تک اللہ نے نہ کسی سے پوچھا ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ پوچھے گا۔ صرف ایک ہستی ہیں جنہیں یہ کہا گیا عیش ما شئت، جبریل تشریف لائے خاص طور اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عیش ما شئت، آپ جتنی زندگی لینا چاہتے ہیں آپ کا رب آپ کو اختیار دیتے ہیں، یعنی آپ لکھ دیں اتنی چاہیے، بس اتنی ہاں ہوگی۔ لیکن اگلی بات بھی اللہ فرما رہے فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی، اس سے صرف آپ کا اللہ پاک الحی القیوم، وہ جو ایسا زندہ ہے جس پہ موت نہیں آتی، اور ایسا قائم ہے جس پہ زوال نہیں آتا۔ باقی ہر زندہ پہ موت آتی ہے، ہر قائم مٹی کے نیچے جاتا ہے، اور اس کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، حاجت روا نہیں، کوئی اس کے سوا ہاتھ اٹھا کے پکارے جانے مانگے جانے کے قابل نہیں۔ جو شہرت سے زیادہ قریب ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں اسٹیج والوں کے قریب ہوں، آپ سے دور ہوں، ان سے اور زیادہ دور ہوں، اس کا الٹ نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ ایک وقت میں دور اتنا ہے لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو نظر نہیں آتا، خیال کی سواریاں دوڑانا چاہیں تو اس سے بھی تو دور پرے ہے، ہمارا خیال بھی تجھ تک نہیں جا سکتا۔ اور ایک وقت میں بتایا جا رہا ہے بہت دور ہے، جس وقت میں وہ بتایا جا رہا ہے بہت دور ہے، اسی وقت میں بتایا جا رہا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، اسی وقت تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ دوریاں اتنی کہ خیال نہ پہنچے، قربت اتنی کہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، سننے کی طاقت اتنی کہ یعلم السر و اخفا، کہ تم آہستہ بولو تو سنتا ہے، اور تم دل کی دھڑکنوں میں بولو تو اسے بھی سنتا ہے، اور دیکھنے کی طاقت اتنی یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات ہو، اوپر دھند بھی چھائی ہوئی ہو جیسے بھی ہے، اور رات کا اندھیرا ہو، اور پتھر کالا ہو، پہاڑ بھی کالا ہو، کتنے اندھیرے کٹھے ہو گئے، اس پر ایک کالے رنگ کی چونٹی جا رہی، چونٹی کیڑی، چھوٹی کیڑی، اور ایسے کتنے پہاڑ ہیں، کتنے چٹانیں ہیں، کتنی چونٹیاں ہیں جو چل رہی ہیں۔ تو ہمارا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چونٹی دیکھ، ہمارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چٹان، کالا پتھر، کالی چونٹی، 5 اندھیروں میں اس چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے
جو پتھر کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ تو دکان پہ جھوٹ بولنے والے کو نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا، غلط تولنے والے کو نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا، غلط فائل چلانے والا اس کی نظروں سے اجھل ہوتا، طاقت کے نشے میں بے گناہ پہ مقدمے قائم کر دیں یہ سارے سیاسی لوگ، انہوں ٹکا دے انہوں چھڑا دے، انہوں ٹکا دے انہوں چھڑا دے۔ کیا میرا کی توہین ہے؟ ایسے انسان جھنڈے لہراتے ہیں؟ نہیں، یہ یہاں ایسا ہی ہے، یہاں حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، جھوٹ بھی ہوگا، سچ بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، نفرت بھی ہوگی، توحید بھی ہوگی اور شرک بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا، اجالا بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، پھر ایک دھماکے سے اللہ کائنات کو توڑے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ اللہ نے قیامت کو ایسا خوفناک کر کے بیان کیا ہے کہ بولتے ہوئے لگتا ہے کہ میں اکھیاں نال ویندے پہ اور پہاڑ گئے اور سمندر گئے اور سورج گیا، چاند گیا، تارے گئے، اتنی طاقت سے قرآن اس کو بولتا ہے۔ پھر اللہ کھڑا کر کے کہے گا آج ممتاز اليوم ایھا المجرمون، آج یزید اور حسین الگ ہو جاؤ، وہ دنیا تھی، آج الگ ہو جاؤ، سچا ادھر ہو جاؤ، جھوٹا ادھر ہو، صحیح تولنے والے ادھر آؤ، غلط تولنے والے ادھر جاؤ، ظلم کرنے والے ادھر آ جاؤ، انصاف والے ادھر آ جاؤ۔ اس دن فیصلہ ہوگا۔ آج پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ کون سوار ہے اور گدھے پہ کون سوار ہے، اور جھنڈے کس کے لہرا رہے ہیں اور جھنڈے کس کے سر نگوں ہیں، کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے اس دن کے لیے رکھا ہے۔ لا الہ الا ہو الحی، موت سے پاک ہمیشہ زندہ، القیوم، زوال سے پاک ہمیشہ قائم دائم ابدی سرمدی، الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، الاول لیس قبلہ شیء الآخر لیس بعدہ شیء، الظاہر لیس فوقہ شیء الباطن لیس دونہ شیء، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، تو پڑھ یا نہ پڑھ۔ لہو ملک السماوات والارض، ساری دنیا کا شہنشاہ ہے، تو مان یا نہ مان۔ یحیی و یمیت، زندگی موت کا اکیلا فیصلہ کرتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر قدیر ہے۔ هو الاول، وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، والآخر، ایسا آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، والظاہر، ایسا بلند ہے اس کے اوپر کچھ نہیں، والباطن، ایسا چھپا ہوا ہے اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے۔ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، زمانے سے پاک، جگہ سے پاک، مکان سے پاک، زوال سے پاک، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، اونگ سے پاک، نیند سے پاک۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں اکیلی کی شہنشاہی۔ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہو رہا ہے دکھاؤ تو صحیح۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں بیانتا، اللہ کہہ رہا ہے هل تعلم له سمیہ، کوئی ہو رہا ہے تو دسو تو صحیح کیڑے پاس ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تیرا رب کہتا ہے جدھر 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 نظر دوڑا گے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ کوئی اور ہے تو دکھاؤ، کوئی اور ہے تو دکھاؤ جو موت سے پاک ہو، زوال سے پاک ہو، پیدائش سے پاک ہو، ماں باپ سے۔ اللہ کہتے ہی اسے ہیں قل هو اللہ احد۔ احد کون ہوتا ہے؟ جس کا مثل کوئی نہ ہو۔ واحد کون ہوتا ہے؟ جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو۔ میں احواز کردہ واحد مالک ہاں، یہ میں کہہ سکتا ہوں، احد مالک نہیں کہہ سکتا۔ واحد، شریک کوئی نہ ہو، احد، مثل کوئی نہ ہو، مثال کوئی نہ ہو، شبیہ کوئی نہ ہو، اس جیسا نہ تصور میں ہو، نہ سوچ میں ہو، نہ وجود میں۔ احد، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔
یہی ہے جس کو حاجت روا کہتے ہیں، جسے سمد کہتے ہیں، جسے رحمان الرحیم ہے، الملک القدوس ہے، السلام المومن ہے، المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے، الخالق البارئ المصور الغفار ہے، القہار الوہاب ہے، الرزاق الفتاح ہے، العلیم القابض ہے، الباسط الخافض ہے، رافع المعز المذل ہے، السمیع البصیر ہے، الحکم العدل ہے، اللطیف الخبیر ہے، الحلیم العظیم ہے، الغفور الشکور ہے، العلی الکبیر الحسیب ہے، المقیت الجلیل الکریم ہے، الرقیب المجیب الواسع ہے، المجید الباعث ہے، الشہید الحق ہے، الوکیل القوی ہے، المتین الولی ہے، الحمید المحصی ہے، المبدی المعید ہے، الواجد الماجد ہے، الواحد الاحد ہے، الصمد القادر ہے، المقتدر ہے، المقدم المؤخر ہے، الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق، یہ اس کائنات کا اللہ ہے، اس پہ موت نہیں آتی، باقی سب مر جائیں گے، سب کو مارے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا، بس ایک کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت معاشے میرے حبیب لے لیں، جتنی عمر چاہتے ہیں لے لیں، نوح علیہ السلام تو ڈھیر چاہیے لے لو، کوئی نہیں، قیامت تک لانی لے لو، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، یہ پہلا آپ کو پینا ضرور پڑے گا، خالق اور مخلوق میں فرق رکھنا ہے۔ ایک اختیار دیا، پھر دنیا سے جاتے ہوئے بھی 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا 10 سے 12 کے درمیان کٹائی، زوال سے پہلے اور چاشت کے بعد گرمی شدت پر جبریل اندر، آپ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں 29 سفر آپ کو سر درد ہوا، عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع سے واپس آتے ہوئے ایک جنازے میں شرکت تھی اور بخار ہو گیا، 29 سفر کو یہ بخار، لگتا ہے اللہ کے نبی بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتے ہیں لیکن عدل اور انصاف کی وجہ سے کہہ نہیں رہے، تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو آپ نے پوچھا کل کس کی باری ہے؟ تو بیگمات نے کہا یا رسول اللہ باری جس کی بھی ہے، آپ ہماری رائے ہے کہ آپ عائشہ کے گھر چلے جائیں، جب اللہ آپ کو صحت دے دے تو آپ کا ترتیب کو قائم فرمائے۔ تو آپ نے دونوں کا سب کا شکریہ ادا کیا اور علی و عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ حضرت عائشہ کے گھر پیر کے دن داخل ہوئے اور اگلے پیر کو اللہ کے پاس چلے گئے۔ جانے میں 5 دن باقی ہیں، 5 دن، آپ نے فرمایا مجھے غسل دو 7 کنووں کے پانی کا، تو 7 کنووں کے پانی سے آپ کو غسل دیا تھا، آپ کو سر میں درد تھا، پٹی باندھی زور سے، اور پھر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر آسلہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، منبر پر بیٹھے ظہر کی نماز سے پہلے، اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں ایک زمانہ تمہارے اندر گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو سوٹی ماری ہو، تو میں حاضر ہوں، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ یہ وہ ہیں جن کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہوگی، جن کی طفیل حساب شروع ہوگا، پل صراط گزرا جائے گا، جنت کا داخلہ ہوگا۔ اتنی بڑی ہستی، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، آپ کی قسم اٹھائی، لعمرو تیری جان کی قسم، کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، کسی کے لیے وکیل صفائی بن کے اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم نہیں کیے، آپ قسمیں نہیں اٹھائیں، اپنے نبی کے لیے کبھی وکیل بنا ہے، کبھی گواہ بنا ہے،
کبھی دلائل قائم کیے ہیں، کبھی قسمیں اٹھائی ہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ آپ کے چہرے کا ذکر فول وجهك شطر المسجد الحرام، آپ کی آنکھوں کا ذکر ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی زبان کا ذکر لا تحرك به لسانك، آپ کی ہاتھوں کا ذکر لا تبسطها كل البسط، آپ کی گردن کا ذکر الى عنقك، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر الم نشرح لك صدرك، آپ کی کمر کا ذکر الذي انقض ظهرك، آپ کی چادر کا ذکر یا ایھا المدثر، آپ کے کمبل کا ذکر یا ایھا المزمل، آپ کے صحابہ کا ذکر والذین معه، آپ کی رات کا ذکر قم اللیل الا قلیلا، آپ کے دن کا ذکر ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کی عالمی نبوت کا ذکر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کی رحمت کا ذکر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کے کل عالمین کے لیے نبی ہونے کا ذکر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کل عالم کو تمام کائنات کے چھپے ظاہر سری جاری سب کے لیے آپ کے رب نے صرف آپ کی ہستی کو رسول نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے چہرے کی قسم والضحا، آپ کی ظلموں کی قسم واللیل اذا سجا۔ امام راضی نے ان دو لفظوں کے 3 ترجمے کیے۔ امام راضی تفسیر کے بادشاہ ہے۔ والضحا اس روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا سیاہ رات کی قسم، والضحا سبحان آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گناہ گاروں کو چھپائیں گے قیامت کے دن، والضحا آپ کے حسین چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ آیت میرے نبی کی شان میں پورے قرآن میں سب سے بلند و بالا ہے کہ اللہ پوری کائنات سے فرماتا ہے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، انہوں نے دوڑ لگا دی تو اللہ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ دوڑ کیوں لگائے؟ کہنے کہ یا اللہ مالک بلاوے نوکر بھاجتے آوے تو مالک نے چنگا لگتا میں تاں دوڑتے آیا ہوں۔ عجلت الیک رب لترضی، ٹھیک ہے؟ ساری کائنات کا ورضوان من اللہ، سب مجھے راضی کرو۔ یہاں ممبر پہ بیٹھے ہو، تیرا بول میرے راضی کرنے کے لیے ہو، تم یہاں آئے تو خواجہ اسلام کو دکھانے نہ آؤ، تم اللہ کے لیے آئے ہو، تو یہ میرا آپ کا مطلوب اللہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسے ہنستے نکالے ترضا، یا اللہ میں نے دوڑ لگائی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس بڑی شہنشاہی کا شہنشاہ کہتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ فَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں، واحد ہستی ہیں جن کے نسب کو آدم تک اللہ نے پانی دیا، محفوظ رکھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیری بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملائیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے بھائیو ساری کائنات مل کر میرے نبی کی تعریف کرے، ایک ذرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو،
تو آپ اپنے ماحول کو دیکھو، آج ہر انسان موقع ملے تو ظلم سے باز نہیں آتا۔ صرف سیاستدان ظالم نہیں ہے، صرف طاقتور ظالم نہیں ہے، ہمارا ریڑھی والا بھی ظالم ہے، مزدور ظالم ہے، 8 گھنٹے کا کام 72 گھنٹے میں کرتا ہے، ہمارا مزدور ظالم ہے، ہمارا جھاڑو دینے والا ظالم ہے۔ بادشاہوں کا ظلم تو شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن میرے دیش کا غریب بھی ظالم بن چکا ہے، اور جس دیش میں ظلم یوں پھیل جائے اس کا باقی رہنا ہی اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اور کل کائنات پہ رحمتیں تقسیم کرنے والے اور پوری کائنات کو عدل و انصاف کا درس دینے والے فرما رہے ہیں، میں نے کسی پر زیادتی کی تو بدلہ لے۔ یہ اتنا بڑا حقوق و لباس کا معاملہ ہے۔ اب جاؤ دیکھو، آپ تاجر بیٹھے ہو، اکثر بازاروں میں کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، کتنا غلط کام، سودے غلط، سودے جھوٹ، سودے چیزیں، ہر شے جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ صحابہ رونے لگے، آپ فرماتے رہے، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر ممبر پر تشریف لائے، پھر اپنی بات کو دہرایا، تو پھر ایک شخص کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے۔ ہم نے کہا اچھا دینے ہوں گے، لیکن مجھے یاد نہیں، یاد تو دلا دو۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں دے دوں گا۔ ہاں یاد آ گیا۔ تو میرے نبی کے گھر میں تو چراغ میں تیل نہیں تھا جلانے کو، تو آپ کے سامنے بیٹھے تھے آپ کے چچا کے بیٹے فضل بن عباس، تو آپ نے فرمایا میرے چچا کے بیٹے فضل، میرا یہ قرضہ تیرے 3 روپے میرے نبی دے گھر کوئی نہ اندے مناست، اسی 3 روپے تے ایمان ویچ جانے ہیں، 3000 نہیں 3 روپے تے ایمان ویچ چھڑ دیں۔ ہم نے کہا میرے چچا کے بیٹے فضل، میرا یہ قرضہ تیرے ذمہ کا جی